بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کسی بھی گھر میں شادی ہو تو آس پاس والے سب خوش ہوتے ہیں، سوائے جن کے دل دکھی ہوں اور حسد کے مارے ہوئے ہوں. اس کے برعکس جب کسی کی شادی ٹوٹتی ہے تو آلموسٹ سبھی کو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اگر یہ معروف لوگ ہوں، مقبول لوگ ہوں تو عجیب سا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے. لوگ اپنے طور پہ خود ہی طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ سوٹ کرتا ہے، اور جب وہ کپل نہیں رہتا، ٹوٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں ثانیہ مرزا کی شادی جو پچھلے 8-10 سالوں سے چل رہی تھی، بہت اچھی چل رہی تھی. ان کا اب تو بچہ بھی ماشاءاللہ ان کا 5-6 سال کا تھا. تو شعیب مرزا کے ساتھ دونوں سمارٹ تھے، دونوں اپنے اپنے شعبے میں اچھے تھے. اب کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، پر دونوں نے اپنی زندگی کو، اس وقت بھی انہوں نے اپنی مرضی کی تھی. دبئی میں رہے، ایک پاکستان میں تھا، ایک وہاں ہندوستان میں. اب شادی جب ٹوٹی ہے تو بہت سارے کمنٹس ہو رہے ہیں. مجھ تک بھی بہت سارے سوال پہنچے. میں ہمیشہ سے جس نقطہ نگاہ کا حامی ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس شادی کے ٹوٹنے کے بعد بھی شعیب ملک کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. یہ ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے، یہ رہنا ہی رہنا ہے. بچہ بڑا ہوگا، یہ ان کے بارے میں اگر دونوں سینسیبلی چلیں گے تو اس سے کبھی کوئی ملاقات بھی ہوگی. ممکن ہے آپس میں اخراجات کے لیے بھی کوئی ایسا ارینجمنٹ بن جائے. تو جب اپنے بیٹے سے ملے گا تو یہ 7-8 سال بیچ میں چھوٹی موٹی لڑائیوں کے علاوہ، تو جس لڑکی کے ساتھ اس نے محبت کی شادی کی، ساری دنیا کے سامنے کی، تو اس کو ایک دم سے دل سے تو نہیں اتارا جا سکتا. تو اگر یہ رشتہ نہ ٹوٹتا، یعنی دوسری شادی کر لیتا، پچھلی شادی کو ڈس اون نہ کرتا، تو شاید یہ بہت بہتر ہوتا. اچھا فرض کریں ہم کہتے ہیں جی لڑکی نہیں آئی، بہت خوبصورت تھی، اس نے شرطیں لگا دی ہوگی، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. 1 منٹ کو ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. آپ کی زندگی کی کہانی 25 سال آپ اپنی میاں کے ساتھ گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے، 20-22 سال کل کے بچے ہو گئے، اور اب میاں آپ کے رویے کی وجہ سے یا اپنی آنکھوں کی خوشی کے لیے یا دل کی خوشی کے لیے اس نے اپنی کوئی سیکٹری کو، کسی اور خاتون کو پسند کر لیا اور شادی کر لی. تو اب 2 طرز عمل ہیں. آپ کوئی مشہور نہیں ہے دونوں، نہ تو بدنامی ہوگی اور نہ ہی لوگ کچھ برا بھلا کہیں گے. مگر اس موقع پہ اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ اور آپ کے بچے رل جائیں گے. چونکہ بیشتر عورتیں کماتی نہیں ہیں، میاں کماتا ہے. میاں کبھی دوسری شادی کر لے تو جذبات میں آ کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ ماریں، جذبات میں آ کے میاں کی گردن پہ کلہاڑی نہ ماریں، جذبات پہ آ کے اپنے بچوں کے مستقبل پہ وہ جو کالک ہوتی ہے وہ نہ پھیریں، بلکہ اس لمحے کو گزر جانے دیں. جتنی عورتوں کو، اور یہ تھوڑی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، ان کے گھر بچ گئے. 25 سال کا تعلق پتھر جیسا تعلق ہوتا، مضبوط اور تگڑا. پھر اس میں سے اللہ نے بچے بھی دیے ہوں. مرد کے دل کا اگر کہیں کسی پہ آیا، پرانی محبت پہ آیا یا نئی محبت پہ آیا اور اس نے کر لی، تو یہ اب یوں سمجھیں کہ جو دفتر کے اوقات تھے اس میں سے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لے گا. جو اس کے ایکسپنس ہیں، اخراجات ہیں، آپ کے نہیں کٹیں گے. اللہ اس کا رزق اس کو الگ دے دے گا. ایک تو اس کو گناہ مت سمجھیے، دوسرا اس کو بے وفائی مت سمجھیے. اس نے آپ کو چیٹ نہیں کیا. آپ کو چیٹ کیا ہوتا تو جگہ جگہ گناہ گار ہوتا، کہیں زنا کیا ہوتا، کہیں گناہ کیا ہوتا، پولیس تھانے اس پہ بے شمار کیسز بنے ہوتے، تو آپ کہتے کہ اللہ معاف کرے جو گناہ میں ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان کی لڑکیوں کو نہیں چھوڑتے، ان کو کہتے ہیں گناہ گار. تو اس بندے نے تو آپ کو چیٹ نہیں کیا. چیٹرز اور طرح کے ہوتے ہیں. اس نے اپنا حق استعمال کیا اور حق دھڑلے سے استعمال کیا. اس استعمال کرنے کے بعد آپ اسے کہو تو میری زندگی سے نکل جاؤ، وہ نکل جائے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ اس کی زندگی میں نئی عورت آ چکی ہے، وہ لاڈ زیادہ اٹھائے گی، محبت زیادہ کرے گی، وقت زیادہ دے گی، نخرے بھی زیادہ کرے گی. تو مرد ہمیشہ نخروں کی طرف زیادہ جاتا ہے.
آپ نے ناز و انداز دکھانا کم کر دیا. اچھا فرض کریں آپ بہت اچھے تھے, وفادار بھی تھے, محبت بھی کرتے تھے, خدمت بھی کرتے تھے, آپ نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, تو بہت شاندار کام کیا. ان 20-25 سالوں میں آپ کے میاں نے بھی تو کبھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی, وہ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا, آپ کی تعریف کرتا رہا ہوگا, آپ کے لیے گن گاتا رہا ہوگا. لیکن اچھا یہ جو تعلق ہے 8 سال کا, 9 سال کا, 10 سال کا, 20 سال کا, ویسے تو 40 سال کے بعد بھی میں نے لوگوں کو دوسرا فیصلہ کرتے دیکھا ہے, لیکن میری جو کیلکولیٹڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بیویوں کو اس موقع پہ جینون صبر کرنا چاہیے, اپنی زبان کو بند کر لینا چاہیے. آنکھوں کو آپ نہیں روک سکتے, آپ کے آنسو آئیں گے, دل آپ کا دکھا ہوا ہے, آپ کو درد ہوا ہے, جینون ہے, اس سے انکار نہیں ہے. اس کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو غلط کاری نہیں کرنی چاہیے, وہ اس نے نہیں کی. جو اس نے کیا ہے یہ اس کا استحقاق تھا. بہت ممکن ہے آپ کی کوئی کمی بیشی نہ ہو, گھر میں کھانا پکا ہوتا پھر بھی انسان ہوٹل پہ جاتا ہے, جا کے کھاتا ہے. بعض دفعہ اپنی خواتین میاں کو فار گرانٹڈ لینے لگتی ہیں, نئی خاتون زیادہ خوبصورت لگتی ہے. ابھی یہ جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہو شعیب نے, خوبصورت ہے, گوری چٹی ہے, لیکن اگر کسی نے اس کی پرانی فلم دیکھی ہو, جب شروع میں اس کی ایک پہلی فلم ہی آئی تھی تو دیٹ واز نیئر ٹو ولگیرٹی, اور اس میں جو چیزیں تھیں وہ شاید عام بندے کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہوں. اچھا اس وقت وہ اپنے جسم کی خوبصورتی کی وجہ سے معروف ہوئی تھی اور مقبول ہوئی, اس کے بعد وہ ڈراموں میں آنا شروع ہوئی. جو مجھے لگتا ہے عام بندہ شاید یہ پسند نہ کرے, پر یہ جب مت ماری جاتی ہے تو اس وقت آپ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, اور اس فیصلے کے بعد پھر لوگوں کے مشہور ہوں تو تانے اور جواب اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, پر اگر مشہور نہ ہوں تو پھر آپ گھر کو نہ توڑا کریں, اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کیا کریں. ان کو باپ ملنے دیں, باپ ان کا ملے, ان سے رہے اس کی ملاقات, اور نئی بیوی کے پاس جائے تو اس وقت ذرا منہ پہ تالا لگا لیا, تھوڑا دل برا تو لگے گا, لیکن پریکٹیکلی یہ آپ کے لیے ایزی ہے, آسان ہے. بعد کے بہت سارے دکھوں اور رونوں اور بالکل یہ اے گریڈ میاں اے گریڈ بیوی, اگر آپ اپنے گھر چلے گئے تو آپ BC-D پہ چلے جاؤ گے, اور پھر آپ کے جو خرچے ہیں چیریٹی سے پورے ہوں گے. تو کبھی آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک وقت میں آپ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے تھے, اور ایک وقت میں آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے دینے لگ جائیں آپ کے بچوں کی پڑھائیوں کے لیے, اور ان کی ظاہرہ پورا فیوچر برباد ہو جائے گا. جب لڑ پڑو گے تو آپ کے بچوں کی نہ تعلیم میں, نہ تربیت میں, نہ شادی میں, نہ بیاہ میں, تو اس تک نوبت نہیں آنی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.